بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بے حد و بے حساب درود و سلام حضور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر۔ السلام علیکم سامعین، آپ کا ہوسٹ عمر مختار آپ کے اپنے چینل صرف سچ پر جناب محمد خالد جزبی صاحب کے شاہکار قلم سے ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، آج کا ہمارا موضوع ہے تصوف کی حقیقت۔ موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے مل سکے۔ سامعین، تصوف اصل میں اخلاق کی پاکیزگی، باطن کی صفائی، آخرت کی فکر، قلب کی طہارت اور دنیا سے بے رغبتی کا نام ہے۔ انہی پاکیزہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کرنا احادیث کی اصطلاح میں احسان کہلاتا ہے، جو مذہب سے الگ کوئی نئی چیز نہیں بلکہ مذہب ہی کی اصل روح ہے۔ اور جس طرح جسم و جسد روح کے بغیر بے جان مردہ لاش تصور کیے جاتے ہیں، اسی طرح تمام نیک اعمال و عبادات بھی اخلاص نیت اور باطنی طہارت کے بغیر بے قدر و قیمت تصور کی جاتی ہیں۔ سامعین، تصوف بندے کے دل میں جہاں اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا کرتا ہے، وہیں انسان کو تحمل، برداشت، حسن اخلاق، رواداری اور خدمت خلق کی طرف بھی راغب کرتا ہے۔ تصوف کے کئی نام ہیں: علم القلب، علم الاخلاق، احسان و سلوک، تزکیہ و طریقت وغیرہ۔ قرآن و حدیث میں اس کے لیے زیادہ تر احسان کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن ان تمام ناموں کا مطلب اور مفہوم ایک ہی ہے، اور وہ ہے اپنے نفس کو اخلاق حمیدہ سے مزین کرنا اور اخلاق رذیلہ سے پاک و صاف کرنا۔ سامعین، تصوف کیا ہے؟ حضرت عثمان علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں کچھ یوں لکھتے ہیں: تصوف کا اصل مادہ صوف ہے، جس کے معنی ہے اون، اور تصوف کا لغوی معنی ہے اون کا لباس پہننا، جیسے تقمص کا معنی ہے قمیض پہننا۔ اسی طرح کتاب تاریخ تصوف میں صوفیاء کی اصطلاح میں اس کے معنی کچھ یوں ہیں: اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا۔ سامعین، تصوف کی مشہور کتاب الرسالۃ القشیریہ میں درج ہے: صوفیاء ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کے تزکیہ اور تصفیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسروں تک اسی کی دعوت پہنچاتے ہیں۔ اب لفظ صوفیاء اپنے لغوی معنی یعنی اون کا لباس پہننے والے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندرون کی صفائی کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لیے لقب کی صورت اختیار کر چکا ہے، لیکن چونکہ ابتدا میں ایسے لوگوں کا اکثر لباس صوف یعنی اون ہی کا ہوتا تھا، اس وجہ سے ان پر یہ نام پڑ گیا، اگرچہ بعد میں ان کا یہ لباس نہ رہا۔ سامعین، تزکیہ کی ضرورت کیوں ہے؟ بہت سے افعال و اعمال جس طرح ہمارے ظاہری اعضاء و جوارح سے صادر ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے باطن یعنی قلب سے بھی ظہور پذیر ہوتے ہیں۔ ظاہری اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال کو اعمال ظاہرہ، جبکہ باطنی اعضاء و جوارح
یعنی قلب سے صادر ہونے والے افعال کو اعمال باطنہ کہا جاتا ہے۔ نیز جس طرح ہمارے ظاہری افعال و اعمال شریعت اسلامیہ کی نظر میں بعض فرض، واجب، مباح، مستحب اور بعض ناپسندیدہ، مکروہ اور حرام قسم کے ہیں، اسی طرح ہمارے باطنی افعال و اعمال بھی شریعت اسلامیہ کی نظر میں بعض فرض، واجب اور مستحب ہیں، جیسے تقوی و طہارت، خشیت و الہیت، صبر و شکر، عاجزی و انکساری، سخاوت و فیاضی وغیرہ، اور بعض ناپسندیدہ، مکروہ اور حرام قسم کے ہیں، جیسے تکبر و غرور، ریا و دکھلاوا، حسد، کینہ، بغض، بخل، بزدلی اور لالچ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اچھے یا برے افعال کے صدور کا تمام تر تعلق قلبی احوال اور نفس کی اندرونی کیفیتوں کے ساتھ ہے۔ چنانچہ اگر غور سے دیکھا جائے تو صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے یہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتیں در حقیقت ہمارے تمام ظاہری افعال و اعمال کی بنیاد اور ان کی اساس ہیں۔ ظاہری اعضاء و جوارح سے ہم اچھا یا برا جو بھی کام کرتے ہیں وہ در حقیقت انہی قلبی احوال اور اندرونی کیفیتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ چنانچہ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ تقوی و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی محبت وغیرہ قلب کی اندرونی کیفیتیں ہیں، لیکن ان کا اثر ہمارے تمام ظاہری اعمال پر براہ راست پڑتا ہے۔ بلا شبہ ہماری ہر ایک عبادت، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کا مصدر و منبع یہی باطنی کیفیتیں اور قلبی احوال ہیں۔ اسی طرح اگر ہم شیطانی اور نفسانی خواہشات اور تقاضوں کے باوجود بد نظری، لڑائی جھگڑے اور جھوٹ وغیرہ جیسے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں تو اس کا اصل محرک بھی یہی باطنی اور قلبی تقوی و طہارت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہی ہے۔ سامعین، الغرض ہمارے تمام تر ظاہری افعال و اعمال کا حسن و قباح اور عند اللہ ان کا مقبول یا مردود ہونا ہمارے اعمال باطنیہ پر ہی موقوف ہے۔ چنانچہ مشکاہ شریف کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یعنی اگر کوئی عمل کرتے وقت نیت اچھی ہوئی تو اس عمل پر ثواب ملے گا، اور اگر نیت خراب ہوئی تو اس عمل پر گناہ ہوگا۔ اور تقریباً یہی حال تمام باطنی فضائل و رذائل کا بھی ہے کہ ہمارے ظاہری افعال و اعمال کے حسن و قباح، رد و قبول اور اجر و ثواب، بلکہ بہت سے اعمال کا وجود بھی انہی کا رہین منت ہے۔ یہی وہ حقیقت ہے جس کی نشاندہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں فرمائی ہے۔ فرمایا، خبردار، بدن میں گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ جب وہ درست ہو تو سارا بدن درست رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ ہوشیار رہو کہ وہ دل ہے۔ سامعین، بلا شبہ دل کی پاکی، روح کی صفائی اور نفس کی طہارت ہر مذہب کی جان اور تمام انبیاء کا شیوا رہا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں نبی پاک کی بعثت کے جو 4 بنیادی مقاصد بیان کیے گئے ہیں، ان میں دوسرا مقصد یہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے اخلاق و اعمال کا تزکیہ فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نے ہر ایک انسان کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی تزکیہ نفس کی کسوٹی پر رکھا ہے۔ چنانچہ اللہ کریم قرآن حکیم میں کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور وہ شخص ناکام ہوا جس نے اسے رذائل میں دھسا دیا۔ اسی طرح اللہ کریم قرآن حکیم میں ایک اور جگہ کچھ یوں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی، بلا شبہ جو لوگ یہ گناہ کر رہے ہیں ان قریب ان کو ان کے کیے کی سزا مل کر رہے گی۔
سامعین، معلوم ہوا کہ گناہوں کا صدور صرف ظاہری اعضاء سے ہی نہیں ہوتا بلکہ باطن یعنی قلب سے بھی ہوتا ہے، اس لیے دونوں سے بچنا ضروری ہے۔ سامعین، تصوف کی اصطلاح کب رائج ہوئی؟ عہد صحابہ میں تصوف کی روح اور حقیقت یعنی زہد و تقوی، انابت اللہ، عاجزی و انکساری وغیرہ روحانی اور باطنی صفات تو پائی جاتی تھیں، لیکن اس لفظ کا استعمال عہد صحابہ تک نہیں تھا۔ چنانچہ حضرت سید علی حجویری اپنی کتاب کشف المحجوب میں حضرت ابو الحسن بشنجہ کے حوالے سے کچھ یوں نقل کرتے ہیں کہ تصوف موجودہ زمانے میں صرف ایک نام ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور گزشتہ زمانے میں ایک حقیقت تھی جس کا کوئی نام نہ تھا۔ یعنی صحابہ اکرام اور سلف صالحین کے وقت میں لفظ صوفی تو بے شک نہیں تھا، لیکن اس کی حقیقی صفات ان میں سے ہر ایک میں موجود تھیں، اور آج کل یہ نام تو موجود ہے لیکن اس کے معنی موجود نہیں۔ اس زمانے میں معاملات تصوف سے آگاہی کے باوجود لوگ اس کے مدعی نہ ہوتے تھے، لیکن اب دعویٰ ہے مگر معاملات تصوف سے آگاہی مفقود ہے۔ سامعین، حضرت داتا گنج بخش لاہوری کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تصوف کی حقیقت موجود تھی۔ لوگوں میں زہد و تقوی، خشوع و خضوع، فکر آخرت اور خوف خدا جیسی صفات تھیں، اور ان صفات کے متصف حضرات عابد اور زاہد کہلاتے تھے، لیکن تصوف کا لفظ اس وقت رائج نہیں ہوا تھا۔ مولانا عبد الرحمن جامی نے نفحات الانس میں لکھا ہے کہ پہلا شخص جو صوفی کہلایا ابو ہاشم تھا، جن کا انتقال ہجری 150 میں ہوا، اور انہی کے رفقا کے لیے فلسطین کے مقام رملہ میں ایک پہاڑی پر صوفیاء کی پہلی خانقاہ تعمیر ہوئی، جو ایک آتش پرست امیر کی فیاضی کا نتیجہ تھی۔ سامعین، پیری مریدی کیوں ضروری ہے؟ مولانا عبد الماجد دریابادی کے نام پیری مریدی کے حوالے سے ایک ارادت مند کا بہت طویل مراسلہ آیا، جس کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ مدت سے ایک ضمیری الجھن میں مبتلا ہوں اور کوئی روحانی طبیب مجھے ملتا نہیں۔ بحیثیت مسلمان پیری مریدی سے متعلق آپ کے حقیقت آگین خیالات سے مستفیض ہونا چاہتا ہوں۔ خوش نصیبی یا بد نصیبی سے میرے خاندان میں دونوں شغل ہوتے ہیں۔ مجھے کسی اللہ والے سے نسبت ارادت حاصل نہیں۔ بہت گناہ گار ہوں، مگر قلب و ضمیر کی حالت الحمدللہ بہت کچھ قابل اطمینان ہے۔ سامعین، مولانا دریابادی کا چشم کشا جواب ملاحظہ فرمائیے۔ مادی علوم میں آج کون سا علم اور دستکاری کے پیشوں میں آج کون سا پیشہ ایسا ہے جس میں استاد کی مدد لازمی نہیں؟ پھر روحانیت کا علم جو ان تمام علوم سے زیادہ لطیف، تزکیہ نفس کا فن جو ان تمام فنون سے زیادہ دشوار، اللہ کی معرفت جو ہر شے سے زیادہ نازک ہے، ممکن ہے کہ اسی میں استاد کی ضرورت نہ پڑے۔ اس سفر میں تو قدم قدم پر رہنما ناگزیر ہے۔ اسی رہنما یا ایسے استاد کا اصطلاحی نام پیر و مرشد ہے۔ کہا جاتا ہے کہ علماء کے ہوتے ہوئے پیروں کی کیا ضرورت ہے، لیکن یہ مولویوں اور پیروں کی موجودہ تفریق بھی تو ہماری آپ کی قائم کی ہوئی ہے۔ اسلام اس کا ذمہ دار کب ہے؟ اسلام تو صادقین، متقین، مومنین، صالحین، محسنین کی جو جماعت پیدا کرنا چاہتا ہے، اس میں اس تفریق کا گزر ہی نہیں۔ وہ ہستیاں تو علم و عمل، قول و فعل، فقہ و فقر دونوں کی جامع ہوتی تھیں۔ یہ تفریق تو سینکڑوں دوسری تفریقوں کی طرح دور انحطاط اور امت کی بدبختی و بد اقبالی نے پیدا کر رکھی ہے، اور وہی اس کی ذمہ دار ہے۔ مریدی کا اصل راز پیر کی صحبت ہے، چنانچہ لفظ صحابی بھی صحبت ہی کی اہمیت کو واضح کر رہا ہے، اور پیر کے مفہوم کی جانب اشارہ ہو چکا ہے، یعنی وہ شخص جس کے نفس کا تزکیہ
اس حد تک ہو چکا ہے کہ وہ اپنی رفاقت سے دوسرے کے نفس کا بھی تزکیہ کر دے، وہ کامل جو دوسروں کو بھی کامل بنا سکے، وہ مصلح جس کی ہم نشینی دوسروں کی فطری صلاحیتوں کو ابھار دے۔ پس مرید ہونے کے معنی اس سے زائد کچھ نہیں کہ جس کے پاک و صالح ہونے پر بھروسہ ہو، جس کے تزکیہ نفس پر اعتماد ہو، یا با اصلاح صوفیہ اس سے قلب کو ارادت ہو، اس کی خدمت میں اطاعت و نیاز بندی کے ساتھ حضوری کی جائے، اور یہ مریدی قرآن مجید کے حکم وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی عین تعمیل ہے۔ آیت کے الفاظ یہ ہیں: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ محض ایمان کافی نہیں، ایمان والوں سے ہی تو خطاب ہے۔ ایمان تو پہلے ہی قائم ہو چکا ہے، اب اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اللہ سے تقوی اختیار کرو، صدق دل سے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، ادائے حقوق کرو وغیرہ۔ لیکن یہ سارے اعمال بھی کافی نہیں، بلکہ دوسرا حکم یہ ملتا ہے کہ صادقوں کی معیت اختیار کرو، راست بازوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی پیروی کرتے رہو، اور یہ مریدی ہے۔ سامعین، آخر میں مولانا اعجاز احمد اعظمی کی تحریر سے یہ چشم کشا اقتباس بھی ملاحظہ فرمائیں: تصوف ہمارا بہت قیمتی سرمایہ ہے، لازوال دولت ہے، اس راہ سے بندہ اپنے رب سے واصل ہوتا ہے۔ تصوف شریعت سے الگ کوئی چیز نہیں ہے، وہ شریعت کے آدمی میں رچ بس جانے کا ایک بے بدل ذریعہ ہے۔ اس کے بنیادی ارکان 5 ہیں: صحبت شیخ، علم شریعت، ذکر کی کثرت، فکر کا التزام، اور امراض نفسانی کا علاج۔ منکرین تصوف بتائیں کہ ان میں سے کون سی چیز قابل اعتراض ہے اور کون سی بات شریعت سے باہر ہے۔